السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماسلوز تھیوری آف موٹیویشن، ماسلو کا نظریہ محرکات۔ تو ابراہیم ماسلو کا تعلق انسانیت پسند مکتبہ فکر سے ہے۔ اس کا تعلق ہے کس سے؟ ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ۔ تو ماسلو انسانیت پسند نفسیات کو تیسری قوت کا نام دیتا ہے۔ تو ابراہیم ماسلو جو کہ اپنی اس کی تھیوری ہے، اس کو نفسیات کی جو تھیوریز ہیں ان میں تھرڈ فورس کا نام دیتا ہے۔ تو انسانیت پسند مکتبہ فکر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر شخص اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے، کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو وہ کام کرتا ہے، جو بھی وہ ڈیسیزن کرتا ہے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے کردار و تجربات کی خود تشکیل کرتا ہے۔ انسان شعوری مخلوق ہونے کے ناطے اپنے ارادے اور اعمال میں انتخاب کا حق رکھتا ہے۔ وہ اپنے فیصلے نصب العین کے انتخاب میں خود مختار ہے۔ تو اس طرح سے ماسلو کا کہنا ہے کہ انسان ہر لمحہ تغیر پذیر ہے، یعنی کہ انسان کی جو لائف ہے وہ کمپلیٹلی ویریبل ہے، ہر نئے لمحہ نئے تغیرات لے کر آتا ہے۔ انسان آزاد ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بہتر ادراک کرے، انہیں موضوع احسن طریقے سے استعمال میں لائے۔ تو انسان کے جس طرح سے ایک عام ہم ادھر بات کرتے ہیں کہ جو ایک محرک کی تسکین ہونے کے بعد دوسرا محرک پیدا ہوتا ہے، تو انسان اس میں حق حاصل رکھتا ہے، وہ پورا اس میں خود اختیار ہے کہ وہ جس محرک کو چاہے ایکسیپٹ کرے، جسے چاہے اگنور کرے۔ ماسلو نے انسانی محرکات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔ اس نے محرکات کے لیے احتیاج یا ضرورت کا لفظ استعمال کیا۔ تو احتیاج کا مطلب بھی ضروری ہوتا ہے، ضرورت، ضروری چیز، نیڈ۔ اس نے جن ضروریات کی درجہ بندی کی ہے ان میں حیاتیاتی اور نفسیاتی کے علاوہ تخلیقی ضروریات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اس کے اہم ٹاپک ہیں جو کہ وہ سائیکولوجیکل اور حیاتیاتی پہلو ہیں۔ اس کا میدانی اس کی رینج ہے وہ کیا ہے جی؟ سائیکولوجیکل اور بائیولوجیکل دونوں ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کس چیز پر ترجیح دیتا ہے کہ جو انسان کی کریٹیویٹی سکلز ہوتی ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کہتا ہے کہ انسان ایک کریٹیو مائنڈ رکھتا ہے۔ تو اس نے اس درجہ بندی کو ہیرارکی آف نیڈز کا نام دیا۔ تو اس میں سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈز آتی ہیں، پھر سیفٹی نیڈز آتی ہیں، لو اینڈ بلانگنگز، سیلف اسٹیم، سیلف ایکچوائلائزیشن۔ تو ماسلو نے ان درجہ بندی میں تحصیل ذات یا تکمیل ذات کے محرک کو بہت اہمیت دی۔ اس درجہ بندی کو نیچے سے اوپر کی جانب بڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے قوت کے لحاظ سے محرکات کی عمومی ترتیب یہی بنتی ہے، یعنی عضویاتی ضروریات سب سے پہلے اور تکمیل ذات سب سے آخر میں، کیونکہ اگر انسان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو انسان کی تخلیقی اور جو دیگر دوسری انسان کی جو ضروریات ہیں ان کی طرف تو وہ سوچے گا بھی نہیں، توجہ بھی نہیں دے گا۔ سب سے پہلے آتی عضویاتی ضروریات، فزیولوجیکل نیڈز۔ تو عضویاتی ضروریات میں بھوک، پیاس، آکسیجن، نیند، جنس، شدید موسم سے بچاؤ، درجہ حرارت کا محرک اور حسی تہیج، سینسری اسٹیمولیشن قابل ذکر ہیں۔ تو یہ جو ضروریات ہیں سب سے زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہیں، یہ جو پرائمری موٹیوز میں یہ شامل ہے۔ تو ان کا تعلق کیونکہ عضویہ کی بقا سے ہے، تو اگر ہمارے جسم کے اندر جان ہی نہ ہو، اتنی زیادہ گرمی ہو، اتنی شدید گرمی ہو تو ہم ویسے پگھل جائیں، یا اتنی سردی ہو کہ ہم برف بن جائیں، تو کیسے کام چلے گا؟ تو ہم تو زندہ ہی نہیں بچیں گے۔ تو سب سے پہلے تو بیسک نیڈز ہیں، اس لیے ان کی تکمیل فوری طور پر کی جاتی ہے۔ ان میں سے اگر کسی ضرورت کی تسکین نہ کی جا سکے تو وہ ضرورت فرد پر چھا جاتی ہے اور باقی ضروریات پس پردہ میں چلی جاتی ہیں یا فرد انہیں ثانوی حیثیت دے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر یہ ضرورت بیسک جو نیڈز ہیں، فزیولوجیکل نیڈز ہیں، یہ پوری نہیں ہوتی تو دیگر جو دوسری ضروریات ہیں جو انسان کو سیٹسفائی کرتی ہیں ان کی طرف تو انسان توجہ ہی نہیں دے سکے گا۔ تو اس کے بعد آتا ہے جی تحفظ کے احتیاج کے تحفظ کی ضرورت، سیفٹی نیڈ۔ حیاتیاتی یا عضویاتی
ضروریات کی تسکین کے بعد تحفظ کی ضرورت بیدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فزیولوجیکل اور بیولوجیکل نیڈز کے بعد کس کی جو کہ ہے شروع ہوتا ہے تحفظ کی، ان دونوں کے بعد تحفظ ہے۔ بنیادی ضروریات کے بعد انسان کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، تو تحفظ کی ضرورت شیر خوار سے لے کر بزرگوں تک سب کو ہوتی ہے۔ ہم شیر خوار بے دست تو پا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بڑوں کے دست نگر ہوتے ہیں، مگر قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان میں بچپن کے بعد بھی تحفظ کی اشد ضرورت پائی جاتی ہے، کہ یہ نہیں کہ بچہ اب کوئی 8-10 سال کا ہو گیا تو اب اسے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو ان میں جو اس کو ضرورت ہوتی ہے بچپن کے بعد، وہ کیا چیزیں ہیں؟ ملازمت کا تحفظ، معاشی تحفظ کے لیے بلیمہ پاسیاں، پالیسیاں، پھر مختلف اسکیموں میں پیسہ لگانا، یہ سب اسی کی عکاسی کرتے ہیں کہ لوگوں کو سرکاری ملازمت کی ترجیح دینا، ٹھیک ہے، طبی سہولتیں، پینشن وغیرہ اور دیگر جو مراعات ہیں، یہ سب اس کی تسکین کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ناگہانی حالات مثلا جنگ، سیلاب اور زلزلے، معاشی بحران میں تحفظ کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے حالات ہی بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ماسلو کا خیال ہے کہ نیوراتی جو افراد میں بھی تحفظ کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، تو وہ ایسے فرد کی تلاش میں رہتے ہیں جس سے وہ مضبوط سمجھتے ہیں جو انہیں تحفظ فراہم کرے، کیونکہ یہ تحفظ یہ انسان کی پریورٹی میں آ جاتا ہے، اس میں جو سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ اگر تحفظ ہی نہیں ہوگا تو انسان کی لائف بالکل ہی فارغ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو کہ اسلحے کی دوڑ ہے، وہ کس چیز کے لیے ہے؟ وہ صرف اسی لیے ہے کہ تحفظ۔ اگر ممالک ہیں، وہ کچھ ممالک ہیں، وہ سائنٹسٹ ان میں بہت زیادہ ہیں، وہ ڈاکٹری فیلڈ میں بہت آگے ہیں، صنعتی فیلڈ میں بہت آگے ہیں، زراعت کی فیلڈ میں بہت آگے ہیں، تیل کی فیلڈ میں بہت آگے ہیں، تو بھائی ان کو اسلحے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں اربوں خربوں ڈالر جو سالانہ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، اسلحے کے اوپر لگا دیتے ہیں، اپنی آرمی کے اوپر لگاتے ہیں؟ کیوں لگاتے ہیں؟ تحفظ، کیونکہ تحفظ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں اب عراق ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ جو دیگر اور ممالک ہیں، ان میں بہت زیادہ تیل ہے، لیکن ان کے پاس ایک پاور نہیں تھی، تو وہ کیا تھے؟ مفلوج تھے۔ کیا ان کا انجام ہوا ہے؟ اگر ایک ملک پاکستان ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب اگر اس کے پاس بھی پاور نہ ہوتی، سپر پاور نہ ہوتا، اس کے پاس بھی جدید ویپنز نہ ہوتے، بیلسٹک میزائل یہ نہ بناتے، تو کیا بنتا؟ وہی حالات ہونے تھے جو عراق کے، افغانستان کے یا دیگر کنٹریز کے ہیں۔ تو یہ جو تحفظ ہے یہ بہت ضروری ہے، تحفظ کے بغیر تو انسان کی لائف ہی بالکل مفلوج ہے۔ تو محبت اور وابستگی کی ضرورت، ٹھیک ہے جی، لو اینڈ بلونگنگز۔ تو ماسلو کا خیال ہے کہ جب فرد کے تحفظ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو محبت اور وابستگی کی ضرورت بیدار ہوتی ہے۔ فرد دوسروں کے ساتھ گرم جوش تعلقات بنانا چاہتا ہے، دوست، احباب، رشتہ داروں کے علاوہ بیوی بچوں سے محبت و شفقت اور دوستانہ برتاؤ کرنا اور جواب میں اس کی طلب کرنا اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو فرد کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ کسی کو اس کی ضرورت نہیں، کسی کو اس سے محبت اور لگاؤ نہیں، تو اسے اپنی ذات میں خالی پن کا احساس ہوتا ہے، وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ماسلو کا خیال ہے کہ صحت مند نشو و نما کے لیے محبت اتنی ہی ضروری ہے جتنا گاڑی کے لیے ایندھن۔ اب گاڑی، موٹر سائیکل میں تیل نہیں ہے تو موٹر سائیکل نہیں چل سکتی۔ اب ایک بلب ہے، بلب کو جلنے کے لیے الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے، اگر نہیں ہوگی نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح سے محبت اور وابستگی کی، لو اینڈ بلونگنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انسان کی سیلف کانفیڈنس، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سیلف اسٹیم، یہ سب چیزیں بیکار ہیں، سیلف رسپیکٹ کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے بعد عزت نفس کی ضرورت، سیلف اسٹیم کی جو نیڈ ہے، محبت اور وابستگی کی ضرورت کے تسکین ہونے پر عزت نفس کی خواہش ابھرتی ہے۔ دیکھیں اگر محبت اور وابستگی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ، کوئی سپورٹ نہیں ہوگی، کسی کا سہارا نہیں ہوگا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا، تو اس کی عزت نفس کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، محبت اور وابستگی کی ضرورت کی تسکین ہونے پر
عزت نفس کی خواہش ابھرتی ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا اچھا تو عزت کیسی؟ عزت تو تب ہوگی نا جب لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، کوئی جاننے والا ہوگا۔ ایک شخص ہے وہ جنگل میں رہتا ہے، اکیلا ہی رہ رہا ہے، تو وہاں پر اس کی کس کے ساتھ محبت اور وابستگی ہوگی؟ تو عزت نفس کیسا، سیلف رسپیکٹ کیسی، سیلف اسٹیم کیسی؟ تو عزت نفس سے مراد ہے اپنی ذات کی قدر پیدا کرنا تاکہ دوسروں کو بھی اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ تو اس ضمن میں، اس پہلو میں ماسلو کا خیال ہے کہ عزت نفس کی درجہ ذیل دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم۔ خود عزتی کا تعلق فرد کی اپنی ذات سے ہے۔ اگر فرد کو علم ہو کہ وہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے تو یہ خود عزتی ہوگی۔ خود اعتمادی، خود انحصاری، ذاتی قدر، مضبوط اعصاب اور موضوع رویہ اسی میں شامل ہے۔ تو عزت فضائی میں دوسروں کی طرف سے عزت و وقار، قبولیت، سوشل اپروول، شناخت، شہرت، ٹھیک ہے جی، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس مہر کی تسکین فرد کی تعریف و توصیف سے ہوتی ہے کہ جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں، جب وہ کسی کے گھر جائے یا کسی کو ملنے جائے تو لوگ اٹھ کر اس کا استقبال کریں، فرد کے کام اور صلاحیتوں کو سراہا جائے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اب وہ کوئی فور ایگزامپل اب وہ کوئی کپڑے کو سلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب لوگ اس کی اگر تعریف کریں گے تو وہ اگلی دفعہ اسے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی مکینک ہے، موٹر سائیکل کا مکینک ہے، وہ ایک بار اسے ٹھیک کرتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ اگلی بار مزید کوشش کرے گا۔ اسے اپنی قدر و منزلت کا احساس ہوتا ہے۔ فرد کی حوصلہ شکنی کی جائے تو اس میں محرومی اور بے چارگی کا احساس پیدا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے اگر اس کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے، اگر اس کو قرض نہ کیا جائے، اور فرد کی نظر میں اس کی اپنی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے، یعنی فرد اپنی نظر میں ہی خود ہی گر جاتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں ہے کہ جو اسے چاہتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ تو ان تینوں کے بعد ہے سیلف ایکچولائزیشن، تکمیل ذات کی ضرورت۔ تو اب موٹیویشن، جو موٹیوز ہیں ان کی درجہ بندی، ان کی کلاسیفیکیشن میں یہ محرک سب سے آخر میں آتا ہے۔ تو جب فرد کی تمام ضروریات کی تسکین ہو جاتی ہے تو یہ محرک بیدار ہوتا ہے۔ جب فرد اپنی مخفی استعداد کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے تو تحصیل ذات یا تکمیل ذات کے محرک کی تسکین ہوتی ہے۔ تو تحصیل ذات سے مراد کہ فرد اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے، یہ شخصیت کا بلند ترین مقام ہے جسے فرد حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس کی صلاحیتوں کی معراج ہے، کہ وہ معراج کی سب سے اونچی جگہ، اس کی منزل، اس کا مقصد، اس کا آبجیکٹ، کہ تحصیل ذات سے یہ مراد ہے کہ وہ شخص جس چیز کی امیجینیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے ایک کارخانہ کھولنا ہے، ایک بڑا کارخانہ کھولوں گا میں، جہاں پر کیا ہوگا، جہاں پر کچھ بلب بنیں گے، فور ایگزامپل بلب لگا لیں جی، بنیں گے، تو اس میں ہزاروں کی تعداد سے جو ورکر ہے کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ کیا سوچے گا کہ اس کا وہاں پر کیا مقام ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ اس کی منزل یہ ہے کہ وہ جب وہاں پر جائے گا وہ باس ہوگا، وہ سب سے بڑا آفیسر ہوگا، کہ لوگ اس کو سلوٹ کریں گے۔ کیا ہے کہ یہ سیلف ایکچولائزیشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں پر کس طرح سے امیجن کرتا ہے کہ جب وہ وہاں پر جائے گا تو کیا مقام ہوگا۔ اس کا مقام یہ ہوگا کہ ہر شخص اسے سلوٹ کرے گا۔ تو اسی طرح سے ماسلو کا کہنا ہے کہ فرد جو بن سکتا ہے اسے ضروری بننا چاہیے، اسے اپنی ذات اور فطرت کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ تو ماسلو نے مکمل انسان بننے کے عمل کو تکمیل ذات کا نام دیا ہے، کہ ان ماسلو نے کہا کہ جو انسان بننا چاہتا ہے، جو اس کی منزل ہے، وہی تکمیل ذات ہے۔ تو اس طرح سے 1955 میں ماسلو نے محرکات کو دو بنیادی گروہوں میں تقسیم کیا۔ تو 1955 میں جو موٹیوز ہیں ان کو اس نے دو بیسک گروپ میں تقسیم کیا، جنہیں اس نے ڈیفیشنسی موٹیو اور گروتھ موٹیو کا نام دیا۔
انہیں جی اور ڈی محرکات بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو ڈی موٹیوز ہیں، ڈی محرکات میں ایسے محرکات شامل ہیں جن کی کمی سے فرد بیمار پڑ جاتا ہے، مثلا کھانا پینا، آکسیجن میں کمی وغیرہ، کہ اس میں بیسک چیزیں ہیں جو ہمارے سب سے جو پہلا ہمارا جو ٹاپک تھا یہ جو موٹیویشن میں، کہ جو ہمارے پرائمری موٹیو ہیں یہ وہ ہے کہ اس کی جو بیسک نیڈز ہیں ڈی موٹیوز میں، ٹھیک ہے جی، اگر وہ نہیں ہوں گی تو اس کی ذات خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان محرکات کی تسکین کے بعد جی محرکات بیدار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کی بنیادی ضروریات ہیں۔ تو اس طرح سے نفسیات ضروریات کو غیر مادی ضروریات بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ جو نفسیاتی ضروریات ہیں، سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، ان کو آپ غیر مادی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کی تسکین بھی مادی عضویاتی اور حیاتیاتی محرکات کی طرح ضروری ہے۔ ان کی عدم تسکین سے فرد میں بے حسی، بیگانگی، افسردگی اور اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہیمس، گرین اور کوینٹو نے 1984 میں اپنی تحقیق کے بعد یہ نکتہ اٹھایا کہ ماسلو کے نظریات پر کیونکہ بہت کم تحقیق کی گئی ہے، اس لیے یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس کی درجہ بندی درست ہے یا نہیں۔ تو 1984 میں ان سائیکولوجسٹ نے اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ رائے پیش کی تھی، لیکن یہ نظریہ دو طرح سے اہم ہے۔ وہ کون سے دو نظریات ہیں، دو طریقے ہیں، دو جو پہلو ہیں۔ ماسلو کا نظریہ انسانی ضروریات کی پیچیدگی کو واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ انسان کی جو مشکلات ہیں وہ یہ ان کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ نظریہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جب تک لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی وہ اعلیٰ درجے کی ضروریات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یعنی بھوکے کو کھانے کی ضرورت ہوگی، عزت نفس کی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک شخص ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ عزت کس چیز کی، وہ عزت کہاں سے تلاش کرے گا؟ اس کو عزت کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ تو ماسلو کے نظریے پر تنقید کے بھی کئی پہلو نکلتے ہیں، جن میں سے پہلا تو یہ ہے کہ ماسلو نے سب ضروریات کو جبلت قرار دیا ہے۔ دوسری اہم بات جس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے درجہ بندی۔ اس کا خیال ہے کہ جب تک نچلے درجے کی ضروریات کی تشفی نہیں ہوگی فرد اعلیٰ درجے کی ضروریات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اب بات تو ظاہر ہے، اگر ایک شخص کے بعد رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو وہ محل کی خواہش کیسے کرے گا؟ ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے تو وہ یہ کیسے امیجن کرے گا کہ جی اگلے ماہ وہ وزیر اعظم بن جائے گا، ٹھیک ہے، یا وہ ایک بیوروکریٹ بن جائے گا، یا ایک جج بن جائے گا؟ دیکھو، سب سے پہلے تو ضروری جو بیسک نیڈز ہیں، سب سے پہلے تو ان کی بات نا، سب سے پہلے تو وہ چاہیے نا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر باقی چیزیں کیسے پوسیبل ہیں؟ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔